جنوں زیادہ کوئی عزاداری ماتم زنجیر زنی یا علی ولی اللہ تے جنوں زیادہ علم دا حیضہ ہویا تے منظوری لے لے گورنمنٹ کول تے جتھے دل کردا مناظرہ رکھ لے. میں کتاباں قرآن چاہ کے دس دیاں گا جتھے جتھے توحید و رسالت لازم ہے اوتھے اوتھے ولایت علی لازم ہے. جھوٹا بندہ ہے پھر بھی لان کی اگے بھی لان کی گل یاد رکھی قبر دی انکل تک کام دے سید غیر سید تردی پورا لیا جی میں شراب پینا حرام ہے جی میں جوا حرام ہے جی میں زنا حرام ہے جی میں لواتا حرام ہے جی میں سور کھانا حرام ہے اے میں مولوی دی آنکھیں کلمے ادانیت تشاہد وچوں علی ولی اللہ چھڑنا حرام. جگہ پہ خطیب جو ہیں وہ جگہ جگہ مجالس پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے شہادت ثالثہ کے در تشہد کے حوالے سے ایک انوکھا دعویٰ کیا ہے کہ جس طرح زنا حرام ہے، جس طرح شراب حرام ہے، جس طرح جھوٹ بھی تو ظاہر بات ہے حرام ہے، جس طرح باقی حرام چیزیں ہیں نا، اسی طرح جو بندہ تشہد میں شہادت ثالثہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز بھی حرام ہے. تو یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے اس نے کہا تھا، کیا نام ہے، حسنین کاظمی نے کہا تھا کہ میرے پاس دلیل کوئی نہیں ہے لیکن یہ کام حرام ہے. تو جب ہم وہ نطفے والی اس پہ بحث کر رہے ہیں جی 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 تو دیکھیں یہ تو بات اب وہ کہہ شہباز رہے صاحب ہیں کہ بڑی واضح ہے کہ یہ بات جو واضح ہے، یہ اظہر حیدری صاحب کے جو خطیب ہیں ان کے کلپ مجھے بھیجا کہ جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ولایت کے بغیر کیا نماز پڑھتا ہے. اچھا پہلے میں نے یہ سمجھا کہ شاید وہ ولایت کی بات کر رہے ہیں، ولایت علی علیہ السلام کی، تو اس میں تو ظاہری بات ہے کچھ روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ جو ولایت علی علیہ السلام کا منکر ہے اس کی جو ہے وہ نماز نہیں ہوتی، قبول نہیں ہوتی اس کی نماز، یہ بات ہے. لیکن میں نے کچھ کلپ آگے کر کے سوچا تو وہ سیدھا کہہ رہے تھے کہ جو تشہد سے نکالے، ٹھیک ہے، یہ ان کا جملہ تھا کہ جو مولوی تشہد سے شہادت ثالثہ کو یعنی ولایت علی کو نکالے، ٹھیک ہے، حالانکہ ہم نے نہیں نکالا، کتب اربعہ حدیث کی کتابوں میں نکلا ہوا ہے، واضح طور پہ فرامین موجود ہیں کہ 2 گواہیاں تمہارے لیے کافی ہیں. واضح طور پہ امام نے کہا تھا کہ 2 گواہیاں پڑھو اور اٹھ جاؤ. خود فقہ رضا جو کتاب ہے اس کے اندر جو دوسرا تشہد دوسری رکعت کے لکھا گیا، اس میں امام نے تو واضح کہا کہ ولا تزد علی ذالک، اس کے اوپر مزید پڑھنے نہیں ہیں 2 گواہیوں کے اوپر، ٹھیک ہے. چوتھی رکعت میں وہ چیزیں بیان کی لیکن دوسری رکعت میں اس کو نکال دیا گیا. تو یہ یعنی اتنی، میں تو حیران ہو گیا کہ اس بندے نے کوئی کتب اربعہ تک نہیں پڑھی ہوئی، حدیث کی کتابیں تک نہیں پڑھی ہوئی، کہ جو یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ جو تشہد سے نکالے، مطلب نکالا کیا، نکلا ہوا ہے پہلے سے نہیں ہے، یعنی اپنی کتابیں اٹھا لیں، نہ اذان کے اندر علی اللہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، حدیث کی کتابوں میں، اور اپنی کتابیں اٹھا لیں، نہ تشہد میں لکھا ہوا ہے. فقط 2 یا 3 کتابیں ہیں، ایک فقہ رضا کتاب ہے، ایک جو ہے فقہ مجلسی کتاب ہے، اس میں لکھی ہوئی ہے، جس کی کتابوں کی نسبت ہی خود کیا مشکوک ہے. اس میں بھی جو ہے وہ یہ والے جملے نہیں لکھے ہوئے کہ جو پاکستان میں مومنین پڑھ رہے ہیں، اشہد ان علی امیر المؤمنین و اولادہ حجج اللہ الارض، یہ والے جملے تو نہیں لکھے ہوئے. تو بہرحال ہم اس نہیں، خطیب اور کو، اطہر حیدری صاحب کو، جو یہ فقہ کامل، جو علامہ تقی مجلسی سے جو کتاب منسوب ہے فقہ کامل، جس کا نسخہ بھی جو ہے خیر وہ اپنی جگہ پہ مورد بحث ہے، اس میں بھی الفاظ لکھے ہوئے نا، وہ یہ لکھے ہوئے ہیں کہ آپ نے جیسے یہ تشہد پڑھ لیا ہے، واجبی این است، ٹھیک ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ٹھیک ہے. اچھا یہ لکھا ہوا ہے، اس کے بعد آگے کہتا ہے بس سنت است، ٹھیک ہے، کہ برئین بھی افزاید، یہ سنت کیا ہے کہ اس کے اوپر اضافہ کرے ابو بصیر حضرت امام جعفر صادق نقل کر دے. تو یہاں پر بھی واجب کا کہیں بتایا نہیں گیا. تو یہ تو غریب بات تھی کہ جس طرح زنا حرام ہے، جس طرح وہ باقی شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، ٹھیک ہے، تو جس طرح اس طرح اظہر حیدری کی طرح چھوڑنا حرام ہے، ویسے ہی جو ہے وہ ایسی نماز بھی حرام ہے. جی جی نماز کو حرام کر دیا، ٹھیک ہے. تو لہٰذا ہم دعوت دیتے ہیں، ہم دوبارہ دعوت دیتے ہیں اگر حدیث صاحب کو، اور کوئی بھی خطیب ہو، کوئی بھی ان کا ماننے والا ہو، کہ وہ آئیں. آج کل کی دنیا ترقی کر چکی ہے، لائیو پلیٹ فارم ہے، پلیٹ فارم پہ آپ بیٹھیں اور اپنی بات کو ہمیں سمجھائیں، ٹھیک ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ باقاعدہ کیا مناظرہ کریں، نہیں، علمی ایک مکالمہ کریں، کیونکہ دنیا ترقی کر چکی ہے. ابھی جو لغت التحدی ہے، جو چیلنج کی زبان ہے، اسے غیر علمی زبان سمجھنے لگ گیا کہ تم جی یہ کر دو، وہ کر دو، یوں کر کے جو چیلنج ہوتے ہیں نا، یہ علمی پیمانوں میں نہیں چلتے. لغت التحدی یہ ختم ہوگی، ابھی فضا بن گئی ہے، مکالمے کی فضا بن گئی. ٹھیک ہے، آپ کا موقف ہے، آپ آئیں، قرآن اور احادیث سے آپ ثابت کریں کہ جو تشہد سے، یعنی جو آپ کا دعویٰ ہے جو ہم نے سنا ویڈیو میں، کہ جو تشہد سے علی ولی اللہ کو نکالے، تیسری گواہی کو نکالے،
उसकी नमाज जो है वो हराम है, ऐसी हराम है कि जैसे जिना हराम होता है, फलां काम हराम होते हैं, ऐसी हराम है। तो आप आए इस अपने दावा को रवायात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से साबित करें और दुनिया के सामने क्या इस चीज को क्या बयान करें। तो कोई हमारा आपसे ये नहीं है कि जी आप गलत होंगे, आप ठीक होंगे, इंशाल्लाह ठीक होंगे। हमारे साथ बैठे, लाइव में बैठे और आज की दुनिया के मुताबिक क्या इस चीज को हमारे सामने साबित करके दिखें। जो उन्होंने कहा था कि जिस मौलवी को इल्म का हैजा हो रहा है, ये इस तरह की उनकी बातें थी, तो ये एक जोश खिताबत के अल्फाज हैं कि जो मिंबर पर लोगों को अपनी जाने मुतवज्जे करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वरना आप जो अहले बैत की रविश है उसमें से कहीं से भी नहीं दिखा सकते। खुद अहले बैत के इतने मुनाजरे मौजूद हैं, किताबें इसके ऊपर लिखी गई हैं, जो अंदाज उन्होंने अपनाया हम कतन उस अंदाज में जवाब नहीं देंगे। अदब से उनको जो है ना उनकी दावत कबूल कर रहे हैं, उनका चैलेंज कबूल कर रहे हैं। और जो हमारे दो बरादरान थे, कमर साहब और ओन साहब, उन्होंने कहा कि हम हाजिर हैं गुफ्तगू करने के लिए। उन्होंने कहा क्योंकि आप हौज़ इल्मिया के नहीं हैं, आपके पास सनदे नहीं है, आपको अफल व तफजील का फलां मुजारे का फलां का इसका सीगे नहीं आते आपको, ठीक है। वैसे जब मुजतहिद बताता है कि यहाँ पे सीगे पढ़ने हैं, वहां पे कहते हैं ये कहाँ से मुजतहिद ले आया सीगे, ठीक है। और मुनाजरे के लिए कह रहे हैं कि सर्फ के सीगे पहले सुनाओ फिर मुनाजरा करेंगे। तो अब उनसे हम गुजारिश करते हैं कि आप सीगों पे बहस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं अरबी में आपसे तकल्लुम किया जाए, क्योंकि आप फाजिल दान हैं, आप अरबी बहुत अच्छी आपको आती है। तो आपकी तमाम ख्वाहिशात पे अमल करते हुए आपको दावत देते हैं बड़े अच्छे अंदाज में कि तमाम मोमिनीन जो है वो इनको लेकर आएँ और इसरार करें कि आए जनाब, आप अपना मुद्दा साबित करें। जो आपने ये बात की है, बिल्कुल आपने वही बात साबित करनी है जो आपने मिंबर पर कही है। वो हम यहाँ पे क्लिप चलाएंगे, उस क्लिप के बाद आपने अपने उस मुद्दा के ऊपर रवायात अहले बैत से, कुरान से आपने दलाइल जो है वो यहाँ पर पेश करने हैं। ये हम जो है वो कबूल करते हैं उनकी दावत को।